السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پر تو اپنی جان فدا کر۔ ہمارے ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ایک ممبر جو کینیڈا میں مقیم تھے اور کچھ عرصہ سے کافی شدید بیمار تھے، آج اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نام طارق بشیر تھا اور ان کو جو دوست ان کے ہم عمر ٹیٹو کے نام سے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے آخری حصہ میں جس بہادری اور جو ہمدردی سے اس موذی بیماری یعنی کینسر کا مقابلہ کیا، اور ان کا جو مختلف دوستوں سے رابطہ ہوا یا انہوں نے جو میسیج کیا ہمارے جرمنی میں ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے جو صدر ڈوگر صاحب کو، وہ سن کے یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ جس شخص کا خدا تعالیٰ کی ذات پہ زندہ یقین ہو، وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، باوجود اس کے کہ ڈاکٹرز نے ان کو انکار کر دیا۔ اور ان کی بیماری کی یہ حالت تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، لیکن انہوں نے جس طرح دوستوں سے رابطہ رکھا، جس طرح انہوں نے یہ میسیج جو ابھی آپ سنیں گے ریکارڈ کروایا ان دوستوں کے لیے جو آج ہم میں، آپ، میں اور باقی دنیا بھر میں زندہ ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہی نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے کہ جب انسان کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، ڈاکٹرز جواب دے دیتے۔ اکثر انسان جن کا تعلق خدا سے مضبوط نہیں ہوتا، وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بات چیت سے بھی جاتا ہے اور پریشانی کے عالم میں وقت گزارتا ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا تعلق مضبوط ہو اور اسے یوم آخرت پہ، حساب کتاب پہ پورا یقین ہو اور اس نے تیاری کی ہو اپنی سوچ کے مطابق، تو وہ پھر بہادری کے ساتھ اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ میسیج سنیں ان کا جو انہوں نے چند ہفتے قبل ہی بھجوایا تھا ڈوگر صاحب کو، اور پھر اس کے بعد آپ ان کی وہ تصاویر چند دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، اور ان کے جتنے بھی بچے، لواحقین، فیملی ممبرز، عزیز و اقارب جہاں جہاں بستے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ جانا تو ہر انسان نے ہے ایک دن، لیکن بہادری کے ساتھ اور خدا کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق اس دنیا کے سامنے اس کا اظہار کر کے جانا بڑی بہادری کا کام ہے۔ میری ذاتی طور پہ 2 دفعہ ان سے فون پہ بات ہوئی، بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے تعارف جب ہوا تو بڑا اچھے انداز میں خوشی کا اظہار کیا اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح ہمیں یا ہماری والد صاحب کو، ہمارے چچا کو جانتے ہیں، اور جب وہ دارالصدر میں رہتے تھے تو مکان کے والے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان نے ایک دن جانا ہے۔ تو جس طرح طارق بشیر صاحب ہنستے کھیلتے خوشی خوشی یہاں سے روانہ ہوئے، اللہ ہر انسان کو اسی طرح خوشی خوشی اور اطمینان سے اس دنیا سے روانہ ہونے کی توفیق دے۔ یہ سنتے ہیں ان کا میسج۔ السلام علیکم ڈوگر صاحب، میں بشیر طارق بول رہا ہوں۔ میں یہاں پہ سسکٹون کینیڈا میں رہتا ہوں گزشتہ 7-8 سال سے۔ اس سے پہلے میں راول پنڈی میں تھا، حبیب بینک میں ملازمت کی ہے میں نے 39 سال، ربوہ برانچ کا مینیجر بھی رہا ہوں، چنیوٹ اور فیصل آباد وغیرہ میں جھانگ میں بھی میں نے کام کیا ہے، اور پھر میں راول پنڈی چلا گیا تھا 1993 میں، اور وہاں پہ میں نے 20 سال نوکری کی۔ اسلام آباد سے ریٹائر ہوا 2012 میں، اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے کے بعد
यहाँ से अस्करटून आ गया। यहाँ मेरी बेटियाँ भी थी, बेटी थी पहले एक, बाकी बेटियाँ बाद में आ गई और फिर मैं यहीं पे सेटल हो गया। ठीक ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन कुछ 6 साल पहले मुझे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, जो कि चौथे स्टेज पे था, क्योंकि दोनों लंग्स उससे मुतासर थे। उसका इलाज चलता रहा बड़ी देर, कभी ओरल, कभी कीमोथेरेपी, कभी इम्यूनोथेरेपी, और अभी लेटली पिछले महीने उन्होंने फिर चेक किया क्या होती है, सीटी स्कैन की, तो पता लगा जी कि ये बढ़ गया है, इधर उधर फैल रहा है ये वो। तो उन्होंने फिर मेरा इलाज बंद कर दिया और मुझे उन्होंने वो छोड़ दिया कि भाई अब आप अपना पेन मैनेजमेंट करें और ये सब। तो वो ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली ये ज़्यादा बना। और अब मैं ये है कि ऑक्सीजन लगाए रखता हूँ और अपना सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बाथरूम वगैरह चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरी बीमारी की तफसील हो गई। और कॉलेज में मैं फिर यूनियन वगैरह में हिस्सा लेता रहा, इलेक्शंस में, और चारों ही साल में ऑफिस बेरर रहा। इसी पहले साल असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर प्रेसिडेंट। 1972 में मैंने बीए किया, उसी साल मैं प्रेसिडेंट यूनियन भी था। तकरीरें वगैरह भी कुछ नहीं, स्कूल के ज़माने से तकरीरें करता हूँ, और एक तरह से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं इसी हवाले से। और फिर रब्बा में भी मुझे खिदमत करने की तौफीक मिली। मैं 6 साल मैनेजर रहा, और उससे भी मुझे अपने बुजुर्गों की, अपने टीचर्स की मुझे तौफीक मिली कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं बैंकिंग के हवाले से। तो ये मेरा तारुफ हो गया। अब ये बीमारी चूँकि ये बढ़ गई, तो डॉक्टर साहब ने मेरी दुआ के लिए दरख्वास्त की अपने एसोसिएशन के मेंबर से, आप सब से। मैं उनका बेहद ममनून हूँ, बहुत ही शफकत से उन्होंने ये सारी बातें की। और अभी भी और भी मुझे लोग, मेरे दोस्त पैगामात भेज रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उनकी बेहतरी और उनके बेहतर जज़ा के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। मैं अपने लिए भी मुकर्रर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ में याद रखें अपने। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और दोस्तों, आपने मैसेज सुना। बात यह है कि हर इंसान जब यहाँ इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी यादें बाकी रह जाती हैं। आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, और जिस पाए का कोई शख्स होता है, उसके जाने के बाद उसके करीबी दोस्त, जो जानने वाले, उनका जो इजहार है अपने अपने रंग, अपने अपने अल्फाज में करते हैं। अभी खालिद हामिद साहब अमेरिका से, उन्होंने जो मैसेज किया है वो लिखते हैं, अचानक बरदर बशीर तारक साहब का सफ़र आखिरत का पढ़ कर दिल को बहुत सदमा हुआ। ये घड़ी हम सब दोस्तों के लिए बेहद सदमा और अफसोस की घड़ी है, मगर फिर रब की मर्ज़ी को कबूल करते हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, क्यों कि मालिक वही है जिसने पैदा किया और उसी के हुज़ूर सामने हाज़िर होना है। अज़ीज़म तारिक बशीर साहब की तबीयत का अंदाज़ा 2-3 वीक कबल हो चुका था, मगर उनकी गुफ्तगू और बीमारी से लड़ने का हौसला देखकर अंदाज़ा ना लग सका। अचानक मौला तेरे हुज़ूर दुआ और इल्तिजा करते हैं कि हमारे कॉलेज के इस सिल्वर स्टार को आला जन्नतों का वारिस बनाए और अपने जाने वाले प्यारों के साथ जगा दे। हम सब उनकी फैमिली और अजीज़ कारब से दिल की गहराइयों से अफसोस करते हैं और सब दोस्तों के सब्र की दुआ, सब दोस्तों के लिए सब्र की दुआ करते हैं। अल्लाह उनके हक़ में दुआ को कबूल फरमाए।
اسی طرح ایک اور دوست لکھتے ہیں، ایک نہایت پیارے اور عزیز دوست، اسکول اور کالج کے زمانہ کی کلاس فیلو بشیر طارق کی وفات دلی غم اور صدمہ کا باعث بنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بشیر طارق ٹیٹو سے میرا دوستانہ تعلق اسکول کے زمانہ سے تھا اور پھر کالج کے زمانہ طالب علمی میں تو یہ محبت والا تعلق اور بھی پختہ ہوتا چلا گیا، اور وفات سے چند روز قبل اس نے اپنے وائس میسج میں ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اسکول و کالج سے چھٹی کے بعد اکٹھے ریلوے لائن پر چلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے تو وہ دائیں طرف اپنے محلہ کی طرف اور میں بائیں طرف اپنے گھر کو مڑ جاتا۔ بہت سی خوبصورت یادیں سمیٹے ایک یادگار زمانہ ہمارا ایک ساتھ گزرا۔ گزشتہ ماہ واٹس ایپ میسج کے ذریعے ہمارا آپس میں مسلسل رابطہ رہا۔ اپنی بیماری سے ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر یہ پیارا اور عزیز دوست آج ہمیں داغ مفارقت دے گیا۔ آنکھ سے دور سے ہی پر دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ اس طرح یہ ایک دستور زمانہ ہے کہ انسان جانے والوں کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے اور ان کے جتنے عزیز و کار دوست احباب سب کو صبر جمیل عطا ہو، آمین۔